سر ایک سوال پوچھا گیا ہے، زندگی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیسے گم ہو جائیں اپنے اندر، اس کی وضاحت کریں۔ اپنے اندر ویسے ایسے زندہ ماحول میں بڑا ہی مردہ سوال کیا آپ نے اتنا چلا کے اتنی بلندی پہ پہنچا کے پوچھا گیا زندگی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، نہیں آئے گی اگر آپ نے اسے سمجھنا ہے تو۔ جینا ہے جی سکتے ہیں۔ ایک نا گیم بنائی تھی کسی بندے نے، تو ایک انجینئر صاحب اور اس کی بیگم صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ گئے اس بچے، وہ بچوں کے لیے گیم تھی، تو ایک دکان پہ گئے وہ گیم لینے۔ اچھا جی، وہ جو بندہ تھا انجینئر تھا، میتھ کا اچھا ایکسپرٹ آدمی تھا، اس نے وہ پزل ٹائپ گیم سالو کرنے کی کوشش کی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر خاتون اس کی بیگم تھی، اس نے سالو کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یار یہ ہم سے حل نہیں ہو رہی، اور تم نے کہا ہے کہ یہ 5 سال کے بچے کے لیے ہے۔ تو دکاندار نے اسے جواب دیا، اس گیم کا نام اوپر لکھا ہوا ہے وہ پڑھیں، نام تھا لائف، سالو کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ زندگی کا پزل سالو کر لینا چاہتے ہو، سالو کس سے کرتے ہو آپ چیزوں کو، پرابلمس کو سالو کہاں سے کرتے ہیں؟ مائنڈ سے، دماغ سے۔ نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس جینا چاہتے ہیں تو جینے کے لیے زندگی ہر وقت دستیاب ہے، ایون اس وقت بھی دستیاب ہے جب آپ مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اتنا ہی زندہ ہے جو خودکشی کے لیے پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہے، پانی میں چھلانگ لگانے والا ہے۔ زندگی کی سہولت، اگر زندگی کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ہر وقت دستیاب ہے۔ دوسرا حصہ تھا کہ اپنے آپ میں ڈوب کیسے جائیں۔ ابھی کہنے کو استعاراتی ورڈ ہے، کیسے ڈوبیں گے؟ ڈوبنے کے لیے بھی مطلب ہمارے ذہن میں ڈوبنے کا سوال کیسے آتا ہے؟ پانی میں ڈوبنا، پانی جو باہر کی ایک چیز ہے نا، مٹیریل ہے، اپنے آپ کو دوسرا بنا کے اس میں ڈوبنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہے، اس کو میں پورا جان لوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ڈوبنا، پہلے ہی آپ نے فاصلہ کریٹ کر دیا ہے، آپ کہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے جھیل کہیں اور کر دی اپنی۔ ہاں مطلب 2 میں بانٹ لیا نا۔ ڈوب جائیں کیسے؟ 2 ہوں گے، ڈوبنے والا اور ڈبانے والا میٹیریل، 2 کی تقسیم آپ نے کر دی۔ سیدھی سیدھی سمجھ، اس کو اتنا کمپلیکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی سمجھ۔ میں یہاں سے چلا، وہاں تک پہنچا، رستے میں یہ پتھر تھا، ٹھوکر لگی، مجھے چوٹ لگی، تکلیف ہوئی، درد ہوا، کشٹ سہا، میں جب دوبارہ یہاں سے چلوں یہ پتھر مجھے ٹچ نہ کرے، اتنا اویئرنیس اس تجربے کی مجھ میں رہ جانی چاہیے۔ حضور کہتے تھے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سوراخ میں جا کے بندہ 2 بار ہاتھ مارتا ہے، ایک ہی سچویشن سے 2 بار تکلیف اٹھائی ہے نا، تو آپ ایک ہی سانپ سے 2 بار ڈسے گئے ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیا۔ اپنے آپ پہ نگرانی تو رکھیں نا، سارا دن گزار لیا ہے، 10 منٹ اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ اپنے آپ میں ڈوبنا۔ آنکھیں بند کی، اپنے سارے دن کا تجزیہ کیا، کیا مشکل ہے؟ آنکھیں بند کی، دیکھا کہ میرے دماغ میں کیا تھاٹس چل رہے ہیں، اب آنکھیں بند کی اور دیکھا کہ میری ایموشنل انرجی کیا ہے، انر سسٹم کیا ہے، دکھی ہے، خوش ہے، غصہ ہے، چڑچڑاہٹ ہے، کیا ہے اس میں، تھکن ہے، بوریت ہے۔ یقین کریں اگر آپ دیکھ بھی پاتے ہیں نا تو نیگیٹو ایموشنز آپ کی باڈی میں نہیں رہ سکتے، یہ کر کے دیکھ لیں، اتنی کوئی بڑی سائنٹیفک ریالٹی نہیں بیان ہو رہی، ایک چھوٹی سی عام سی حقیقت ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، شروع میں فوکس کرنے میں مسئلہ ہوگا، کیونکہ آپ کے حواس جو ہیں یہ بھٹکنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ کا فوکس نا کہ میرے اندر اس وقت رو کیا چل رہی ہے، ہم فیک کرتے رہتے ہیں، میں دکھی بیٹھا ہوں، اداس بیٹھا ہوں، کوئی بندہ آتا ہے، سر کیسے ہیں جی، آئی ایم گڈ، نہیں ہو گڈ، کیوں کہہ رہے ہو؟ فیک کر رہے ہو، وہ عادتاً سیکھا ہوا ہے۔ عادتاً ہے۔ اسی طرح زندگی جب عادت بن جاتی ہے نا، پھر وہ مسائل پیدا کرتی ہے۔